بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا چینل، اور میرے ساتھ جناب محمد علی سرفراز صاحب ہیں اور فیصل آباد سے ہیں، ایم این اے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ ان کے والد بھی وفاقی وزیر تھے۔ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور آج جو پالیٹکس اس وقت ہو رہی ہے، اب آئینی ترامیم، قومی اسمبلی، سینٹ، ذرا آج پوچھتے ہیں علی صاحب سے کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے نمبر پورے کر لیے ہیں، اگر نمبر پورے کیے ہیں تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ انہوں نے توڑ لیے ہیں۔ تو علی صاحب، آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کا کوئی بندہ جائے گا؟ سمیع صاحب، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می آن دا شو۔ اچھا سر، گزارش یہ ہے کہ اگر نمبر، میں تو نہیں سمجھتا کہ ان حالات میں پی ٹی آئی کا کوئی بندہ بھی، یہ ہم جن حالات میں الیکشن جیتے تھے 8 فروری والا، اس الیکشن کے اندر ہمیں ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، اور میرے خیال میں وہی لوگ اسمبلی میں آئے جو حالات سے لڑنا جانتے ہیں۔ اور کوئی، میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس وقت پی ٹی آئی کا ایم این اے اپنی سیاست بھی ختم کرے گا۔ ایک تو ویسے سنسیئر لوگ ہیں، اور یہ سب کو پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور باقی سب کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کا مقصد ہے کہ عوام کے اندر اپنے آپ کو ذلیل کرنے والی بات ہے۔ اچھا، یہ کچھ نون لیگی لوگوں سے میری بات ہوئی، دوستوں سے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ امیر سلطان صاحب، محبوب سلطان صاحب، ریاض فتیانہ صاحب یہ آ جائیں گے۔ کچھ تو یہ بھی دعویٰ کر رہے تھے کہ شہریار افریدی بھی آ جائیں گے، لیکن میں نے ان سے کہا کہ جہاں تک میں ان چاروں کو جانتا ہوں، میرا نہیں خیال کہ وہ اس موقع پر آ کے اپنی پارٹی سے، اپنی قیادت سے دغا کریں گے۔ بٹ آپ کا کوئی رابطہ ہے کسی سے؟ کوئی آپ کی بات ہوئی ہو؟ جی کیونکہ جی، آپ بھی تو فیصلہ آباد سے ہیں۔ ہماری جماعت کا رابطہ ہے جی، سارے ہمارے ممبران کے ساتھ۔ دیکھیں، ان ممبران جن کے اوپر پریشر تو ڈالتے ہیں ممبران کے اوپر، اسپیشلی ہمارے وہ جو 41 ممبران تھے جو کہ پی ٹی آئی ڈکلیئر نہیں ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ، ان پہ پریشر بے شک بہت زیادہ ہے، بڑا شدید ہے۔ رابطے کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ان کو رشوتیں آفر ہو رہی ہیں، تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سعد اللہ بلوچ صاحب آپ کے سامنے اب اس وقت لاپتہ ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ سعد اللہ بلوچ صاحب کہاں ہیں۔ ان کی بیوی کو، ان کی بیٹی کو، ان کی خالہ کو، سب کو اغوا کیا گیا۔ سارے نیوز پہ بھی یہ خبریں چلیں، اور اس کے بعد پھر سعد اللہ بلوچ صاحب نے جب انہوں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا، جب تک تو اتنی دیر تک ان کی فیملی واپس نہیں آئی، لیکن اب سنیں ان کی بیوی اور بیٹی اور خالہ کو رہا کر دیا گیا۔ اچھا، لیکن ایک سوری سر تھوڑا سا، جو ممبران ہمارے ملک سے اس وقت باہر ہیں وہ تو سیف ہے نا، وہ تو میرے خیال میں انہی پریشر سے تنگ آ کے تو ہمارے ممبران ملک سے باہر جا رہے ہیں کہ جو یہاں پہ، تاکہ انہوں نے جو کرنا کر لیں پہلے۔ اور میرا نہیں خیال ان میں سے کوئی بھی ممبر ان کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ مجھے شاید سعد اللہ بلوچ پہ بھی پورا یقین ہے، ہمارا دلیر ساتھی ہے، برداشت کر رہا ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ، لیکن میرے خیال میں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے خان صاحب کے ساتھ۔ اب دوسرا اہم ایشو، میں اس پر آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ ٹاپ لیڈرشپ کی رائے تو آ چکی ہے۔ علی امین گنڈا پور، ان کی جو تقریر تھی، ایک بڑی جذباتی تقریر تھی۔ خان صاحب نے کہا کہ میں بہت ساری باتوں سے متفق ہوں، صرف صحافیوں کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ سارے صحافی ایسے نہیں ہوتے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، مجھے بتائیے کہ آپ اس کے تناظر میں جو علی امین گنڈا پور نے جو لائن لی، جو گفتگو کی، آپ کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ لیکن یہ علی امین گنڈا پور نے میرے حساب سے تو جو بات کی تھی، اب وہ انہوں نے بڑی ووکلی کر دی، لیکن اس وقت جو ظلم اس ملک میں چل رہا ہے، بہت ساری باتیں تو وہ ترجمانی تھی عوام کی رائے کی۔ اب عوام کی رائے اگر ڈیولپ ہوئی ہے، جس قسم کا ظلم اور بربریت اس ملک میں پچھلے 1.5 سال میں دیکھنے کو ملی ہے، اب اس میں کوئی خاموش رہے تو رہے، لیکن اگر کوئی دلیری دکھائے اور اگر کوئی ایسی بات کر دے تو بیسیکلی تو وہ عوام کی رائے کی ترجمانی ہے۔ یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ لوگ اپنی بیٹھکوں میں، اپنے گھروں میں کھل کے یہ بات کرتے ہیں کہ اس ملک کے اندر تو تقریباً مارشل لاء ہی لگا ہوا، اور یہ بات تو اور جو جتنا ظلم آج کل ہو رہا ہے، ابھی ایز این ایم این اے، ابھی مجھے خبر ملی ہے کہ اب ایک ایم این اے کو ہماری جماعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ قومی اسمبلی میں مت جائیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیکاز ایم این ایز آر ناٹ سیف ان دیئر ہاؤس۔ اس وقت بھی پارلیمان کے باہر پریزن وینز کھڑی ہیں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور تھریٹ کس کا ہے؟ صرف کچھ ووٹوں کی خاطر، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی خاطر پی ٹی آئی کے ممبران کو قومی اسمبلی سے گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہیں۔ ابھی جو پچھلے ممبران تھے، آج بھی اے ٹی سی کے جج نے
ان کے پروڈکشن آرڈرز جاری ہوئے تھے ہمارے ممبران کے, اور اے ٹی سی جج کے جو ڈیوٹی جج تھے انہوں نے کہا کہ نہیں, جو ایکچوئل جج ہیں وہ منڈے کو آئیں گے, اور سوائے شعیب شاہین صاحب کے باقی ہمارے ممبران کی آج سنوائی نہیں ہوئی. اور حالات تو آپ کے سامنے, اب کسی قسم کی زور آزمائی نہیں ہے جو اس وقت نہیں ہو رہی. ہم تو اپنا بچا کرتے پھر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا مشکل ہوا ہے, کیونکہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں. ہم ایسی کوئی بھی کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ نہیں ہونے دیں گے جو اس ملک کے آنے والے مستقبل کے لیے بری ثابت ہو. اور جس طریقے سے قانون کو توڑا مروڑا جا رہا ہے, اور نئی سے نئی امینڈمنٹس, پچھلے 70 سال کی امینڈمنٹس ایک طرف, اور اس اسمبلی کی کوشش ہے کہ اگلے آنے والے دنوں کے اندر 70 سال میں جتنی امینڈمنٹس ہوئی ہیں وہ ساری 1-2 ہفتے کے اندر کر کے اس پورے نظام کو کرپل کر دیا جائے. میرا آپ سے سوال سمپل ایک چیز میں صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جس قسم کی امینڈمنٹس آ رہی ہیں, ایک امینڈمنٹ یہ ہے کہ ججوں کی عمر بڑھا دی جائے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کو اس وقت اب جتنے وہ کنٹروورشل ہو چکے ہیں ان کو کلیئرلی یہ بیان دینا چاہیے کہ کسی بھی صورت میں اب آگے, کیونکہ اتنے ظلم کے ساتھ پارلیمان کے اندر ممبرز کو ذلیل و خوار کر کے کوئی امینڈمنٹ کی ہو تو اس کو کوئی مانے گا. قاضی صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ابھی آج ہی اعلان کریں کہ جو مرضی امینڈمنٹ ہو جائے, اگر ججوں کی عمر بھی بڑھے گی تو میں ریزائن کروں گا. بڑی معصوم خواہش ہے ویسے آپ کی. نہیں, وہ سارا یہ جو معاملہ کیا جا رہا ہے تو انہی جی کی ایکسٹینشن کے لیے, اسی نظام کو آگے چلانے کے لیے کیا جا رہا ہے. اچھا بالکل کیا جا رہا ہے, لیکن قوم کو دھوکہ تو نہ دیا جائے. میں وہ تو مل رہا ہے دھوکہ. اگر ایسی کو بات ہے تو کھل کے بات کریں, پھر اس کو ایکسیپٹ کریں کہ ہم نے ممبران قومی اسمبلی کو اور سینٹ کو ان کی گردنیں مروڑ کے بھی امینڈمنٹ کروانی ہے, کیونکہ اس امینڈمنٹ کے بغیر یہ نظام جو ظلم و جبر کا ہے یہ آگے چل نہیں رہا. اور یہ سارا کام صرف ایک شخص عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے اور اس 2 نمبر حکومت کو طوالت دینے کے لیے. یہ بتائیے کہ پارٹی کے اندر اختلافی سچویشن کیا ہے ابھی؟ یہ اس کو ہم ڈفرینس آف اوپینین کہیں یا باقاعدہ دھڑے بندی کہیں, اختلاف کہیں, اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ایک بڑی کنسپریسی ہے, طریقے سے پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں نہیں سمجھتا جی پارٹی کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پارٹی میں اختلافات ہوتے, اور پارٹی میں اختلاف ہوتا تو کس بات پہ ہوتا؟ اختلاف اسی بات پہ ہوتا کہ سارے لوگ عمران خان کے ساتھ نہ ہوتے. عمران خان کی حد تک اور تو ہم سب بالکل ہمارے چھوٹے موٹے اختلاف رائے, ہماری جماعت کا اصل میں حسن ہی ہے کہ یہاں پہ ڈائنسٹک پالیٹکس نہیں ہوتی. ہم تو روز اختلاف کرتے ہیں آپس میں, جب ہم نوز لابی میں بیٹھتے ہیں ہم بے تحاشا اختلاف کرتے ہیں بے تحاشا باتوں پہ. لیکن ایک بات میں آپ کو اشور کر دوں کہ ہماری اسیران کی رہائی, ہماری مینڈیٹ کی واپسی, خان صاحب کی رہائی, ان ساری چیزوں پہ سارے ممبران متفق ہیں. اور ہمارا کوئی بھی ممبر اپنی جماعت سے اختلاف کر کے کسی دوسری جماعت میں نہیں جا رہا. ہم اپنے کمرے میں اختلاف کرتے ہیں, شام کو کٹے بیٹھ کے چائے پیتے ہیں. یہ بتائیے کہ لاہور کا جلسہ, اگلا چیلنج یہ ہے جی, وہ کیسی تیاری ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں پر تو پنجاب پولیس روکنے کی کوشش کرے گی. روکنے کی کوشش انہوں نے سنجانی جلسے میں بھی بہت کی. آپ کے سامنے کنٹینروں کے پہاڑ لگے ہوئے تھے, اور سنجانی کا جلسہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسوں میں شامل ہو گیا. 7 گھنٹے ایک جلسہ فل سوئنگ میں چلتا رہا. اٹ واز ان امیجنیبل. اور آپ جہاں تک تیاری کی بات کرتے ہیں, میں تو سمجھتا ہوں سنجانی کے جلسے کی بھی پی ٹی آئی نے کوئی تیاری نہیں کی تھی. جلسہ عوام نے, تو آپ سمجھتے ہیں جلسہ لاہور کا بڑا ہوگا, اجازت ملے یا نہ ملے, لوگ نکلیں گے؟ بڑا ہوگا, تیاری ہو نہ ہو, اجازت ملے نہ ملے. جب خان صاحب کے ساتھ قوم اس طرح کھڑی ہے کہ اس ایک لیڈر کی آواز پہ میرے خیال میں پورا پاکستان باہر آ جاتا ہے. بس آپ جگہ بتا دیں, دن بتا دیں, دنیا خود ہی آ جاتی ہے. عمران خان کی جان کو خطرات لاحق ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے پیغام بھی دیا خان صاحب کا کہ مرسی کی طرح ان کو وہ کہتے ہیں کہ ختم کر دیا جائے گا یا کوشش کی جائے گی. کیا پارٹی میں اس کے حوالے سے جذبات ہیں؟ آپ اس کو کیسے روک سکیں گے؟ اس بارے میں ہم سب کو تشویش ہے. یہ بیان بالکل آیا, خان صاحب نے متعدد دفعہ یہ بات کی. اب پوری انٹرنیشنل ورلڈ بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہے, سارے پاکستان کی عوام بھی اس چیز کو دیکھ رہی ہیں. ہم تو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے, اور خدا نہ خواستہ, میں آپ کو یہ بات آج بتا دوں, خدا نہ خواستہ عمران خان کی جان کو کسی وقت بھی اگر کسی نے سوچا بھی کہ اس قسم کا کوئی نقصان ہوگا, تحریک نہیں چل رہی. علی صاحب یہ باتیں آ رہی ہیں, بیان آ رہے ہیں, ٹویٹر پہ آ رہا ہے, سب کچھ آ رہا ہے, تحریک نہیں چل رہی. ورکر کہتے ہیں کہ یہ لوگ نکلیں باہر تو ہم نکلیں گے, لیکن لیڈرشپ نہیں نکل رہی. تحریک چل رہی ہے جی, تحریکوں کو دبایا جاتا ہے, تحریک چلتی ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں. ابھی پچھلے جتنے پروٹیسٹ ہوئے پیسفل, 14 اگست کو
مار مار کے لوگوں کو ڈنڈے مار مار کے روکنے کی کوشش کی، لوگ باہر نکلے، بے تحاشا پورے پاکستان میں ریلیز نکلی ہیں، سنجانی کے جلسے، اس سے ثوابی کے جلسے پہ بہت روکا گیا، لوگ نکلے ہیں، اس کے بعد اسلام آباد کا جلسہ ایک دو دفعہ موخر ہوا، لیکن فائنلی جب ہم نے اب کہا کہ اب یہ ہوگا تو لوگ پہنچے ہیں آپ کے سامنے، کیسے تاریخ نہیں نکل رہی؟ 22 تاریخ کو آپ دیکھ لیجیے گا لاہور میں کیا پوزیشن بنتی ہے، آپ کے سامنے ہوگا۔ علی سرفراز، بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑے پر امید ہیں کہ جلسہ بہت ہوگا، کارکن رجسٹ کریں گے، پارٹی میں کوئی اختلاف نہیں، اور یہ بھی اس بات پر بھی وہ امید کا اظہار کر رہے ہیں کہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا بندہ ووٹ نہیں دے گا آئینی ترمیم کے لیے، اور یہ ترمیم کامیاب نہیں ہو سکی۔ علی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔